بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ کچھ روز میں ہونے والے جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو اس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جو جتنے بھی حالات ہمارے چل رہے ہیں اس کے اوپر ایک انالیٹیکل ویو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے فائنلی چھوڑ دیا گیا ہے، کورٹ آرڈرز آ گئے ہیں، بیسیکلی پہلے بھی آئے تھے بٹ اس دفعہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہیں کہ آپ انہیں کسی بھی اور اس میں جو ہے اریسٹ نہیں کر سکتے۔ دو کہ بہت ایک المیہ کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی یہ چل رہا تھا کہ پریس کانفرنس کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور یہ سوالات چل رہے تھے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، کس قسم کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور یہ چل رہا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی کو اسی لیے ریلیز کیا گیا کہ وہ جو ہے ایک عمران خان کے سامنے ایک اپرائٹس بندے ہیں، تو وہ جا کے انہیں چیزیں سمجھائیں گے کہ آپ نے سائڈ لائن ہونا تھوڑے عرصے کے لیے جو بھی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ کہ کسی کو بھی یہ نہیں لگ رہا کہ یار یہ عدالت نے واقعی ان کو ریلیز کر دیا۔ یہاں آ گیا ہمارا انصاف کا نظام، ایک مذاق اور تماشا بن گئی ہے ریاست، اگر آپ اس پہ غور کریں تو۔ پریس کانفرنس اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اتنی بدنامی ہر ادارے کی، اس میں صرف جوڈیشری نہیں جس کے اوپر بلیم جا رہا ہے کہ جو پریس کانفرنس جا رہا ہے اس کی بھی بدنامی ہے، وہ بھی ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں جی میاں اسلم صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری جو ماں ہے 80 سال کی آکسیجن پہ ہیں، ان کی بھی لحاظ نہیں کیا گیا، پولیس نے لحاظ نہیں کیا، چیزیں توڑ پھوڑ کی، زیورات چوری کر کے لے گئے، میرے جو بزنس کو وہ ڈنڈ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے بھائی ہیں ان کے گھر میں ریڈ ہوئی ہے، اور ایک میرے ریلیٹیو ہیں ان کو شوق دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اور وہ جو ہے اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ اگین ریاست ایک تماشا بنی ہوئی ہے۔ اگر سوچنے سمجھنے والوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ریاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، یہاں پہ کوئی جو ہے ابھی تک یہ جموں اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، کوئی باہر سے دشمن آ کے ہم پر قابض نہیں ہوا، جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، پولیس والے اپنے ہیں، سیاستدان اپنے ہیں، جو بھی چل رہا ہے وہ سارا کچھ 10,000 بندے جو ابھی تک وہ ہیں پریزنس میں ہیں۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کو کوئی بھی ٹویٹ یا سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہوئے کیا خوف نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو ڈر نہیں ہے کہ آپ کو شاید اٹھا لیا جائے؟ کیا آپ کی گھروں میں ہونے والی محفلوں میں یہ ایک مذاق نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو غائب کر دیا جائے گا؟ کیا سوشل میڈیا پہ گھر گھر میں یہ چیز کامن نہیں ہوگی کہ ہاں بھائی اٹھا لیا جائے گا، اگر بولیں گے تو زیادہ اٹھا لیا جائے گا؟ کیا یہ ہر ادارے کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ اس ریاست کا مذاق نہیں ہے؟ اس لیے لی تھی آزادی، اس لیے ہم اس اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر تو بہتر ہے کہ ہم جا کے کسی اور اسٹیٹ کی نیشنلٹی لے لیں، بے شک وہ ہم اپنا نیشنل نہیں سمجھیں گے، بے شک وہ ہم اگر وہاں پہ ریزیڈنٹ ہوں گے تو وہ حقوق نہیں دیں گے، لیکن کم سے کم اس سے تو بہتر دیں گے، اپنا تماشا تو نہیں بنیں گے ہم۔ تو یہ ایک تو تھوڑا سا سینسٹیو معاملہ تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں میڈیا کے اوپر، جو میڈیا کے اوپر بھی ایک نیریٹو چل رہا ہے، وہ جو انٹلیکچوئلز تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے تھے، جو اپنے تبصرے دے رہے ہوتے تھے، چیگویرا بنے ہوئے تھے سوسائٹی کے، سوسائٹی کو کیسے گرو کرنا چاہیے، آج وہ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بیانیاں بنا رہے ہیں۔ اکثر جو ٹاک شوز ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ اگر جی عمران خان لیٹ سپوز پی ٹی آئی نہ پارٹیسپیٹ کرے تو پھر باقی پارٹیز میں کیا کمپٹیشن ہوگا، عمران خان کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اب باقیوں میں کیا ہوگا۔ اس طرح کے جو ہے نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے، اگر جب الیکشن ہوں گے جب کبھی بھی تو اس کے لیے ایک نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے وہ انٹلیکچوئلز تھنک ٹینکس ہیں، اور جو بیٹھ کے جو روز 8 سے 9، 7 سے 8 بجے بھاشن دیتے تھے، اور ملک کے حالات کے اوپر تبصرے دیتے تھے، اور بتاتے تھے کہ جی کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور سیاستدانوں کو اور ان کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے کہ یار آپ لوگ کرپٹ ہیں، آپ لوگ یہ ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آپ میڈیا پہ آپ لگا لیں، دیکھ لیں کہ 1 مہینے بعد بھی کیا چل رہا ہے میڈیا پہ، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جو میڈیا ہے اس کی اصل اوقات کیا ہے، پاکستان میں کون سا ادارہ کتنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا چاہے پرائیویٹ نہ ہو، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے، جس طرح سے میں آپ کو ہمیشہ ایک انالیٹیکل ویو دیتا ہوں، تو دیکھیں بر صغیر میں گورے آئے تھے، 15 لاکھ کی فوج لے کر نہیں آئے تھے، چند گورے تھے، انہوں نے یہیں سے لوگوں کو ہائر کیا، ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو مراد دیے، حکومت بنائی، اور جو پورے بر صغیر کے اوپر 100 سال تک حکومت کی۔ وہاں پہ ہوتا یہی تھا کہ جو ان کے ساتھ مفاد کے لیے کام کرتا تھا وہ اس کو مزید نوازتے تھے، اچھی پوزیشنز دیتے تھے، زیادہ پیسہ دیتے تھے، اور اس کے لیے اپنے بار بار ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ کہ چونٹی جتنے مفاد اور ہاتھی جتنے خوف کی وجہ سے انہوں نے 100 سال تک جو ہے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، جس کا آج وہ جواب بھی ضرور یقیناً دے ہی رہے ہوں گے۔ جوز کے اوپر جو ورلڈ وار 2 میں کنسنٹریشن کیمپس میں جو ظلم ہوا، آپ کو سن کے بہت شوق ہوگا، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پہ ایک ٹرم ہے کیپو ہوتے تھے بیسیکلی، ان کے ذریعے پورا پریزن سسٹم چلایا جاتا تھا۔ اس ٹائم جوز کیونکہ جرمن جو ہے ورلڈ وار میں بھی تھا، اور ان کے پاس جو ہے فائنینشیل کرائسس بھی تھے ورلڈ وار کی وجہ سے، پلس اتنی لیبر فورس بھی نہیں تھی، تو اس لیے وہ اتنا زیادہ لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایک پریزن کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ اسی پریزنرز میں سے، جوز کے پریزنرز میں سے کچھ پریزنرز کو لیتے تھے
اور ان کو ان کا ہیڈ بناتے تھے جنہیں کیپو کی ٹرم یوز ہوتی ہے. اور وہ یہ سارا جو ٹارچر ہوتا تھا, جو گیس چیمبر میں لے کے جانا اور ان کو پھر ان کی اسیسینیشن, یہ ساری ان کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی اور وہ یہ سب کچھ کرتے تھے. اور جو یہ نہیں کرتے تھے ان کیپوز میں سے, ان کو پھر وہ دوبارہ نارمل پرزنر پہ لے جاتے تھے. تو وہ ایک وہ ڈر اور بینیفٹس کیا ملتے تھے, وہ ان کو ایک الگ روم مل جاتا تھا سونے کے لیے. دوسرا یہ کہ ان کو کھانے کے لیے تھوڑا سا بہتر کھانا ملتا تھا, لمیٹیشن نہیں ہوتی تھی, اور جو ہے سول کپڑے وہ پہن سکتے تھے. ان چھوٹے سے پرکس اور خوف یہ تھا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو واپس اس پریزن میں شامل ہو جائیں گے. یہ تھا جو جس کی بیسس کے اوپر پورا وہ پریزن چلایا جا رہا تھا. آج پاکستان کیا کنسنٹریشن کیمپ نہیں بن گیا؟ کنسنٹریشن کیمپ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہ گیس چیمبرز میں جلا ہی رہے ہوں, اور وہ بیسیکلی آپ ایک جب کسی بھی ملٹری آرڈر کے ذریعے یا پھر پولیٹیکل پرزنرز کو یا پھر ایک سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ پر پریزن کے طور پہ رکھتے ہیں تو انہیں کنسنٹریشن کیمپ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں 90% جو ابو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. لیٹ سپوز 90% بھی نہیں بھی ہے, 20% بھی ہے, تو بھی کیا ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا ایک کنسنٹریشن کیمپ نہیں ہے؟ کیا میں جس طرح سے آپ کو پہلے ہی کہا تھا, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس سارے ادارے جو سارے لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنی مرضی کی رائے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں لگتا ایک خوف کی فضا ہے, تو یہ نارتھ کوریا کا نظام کنسنٹریشن کیمپ ہے, اور اس سے ہم کب نکلیں گے اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں. فی الحال ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ہی سینٹی پریویل کرے. چیزیں جو ہیں وہ ہر طرح سے ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پا رہا, اور اس کی وجہ سے فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. وہ فرسٹریشن لیڈ کر رہی ہے مزید ایگریسو اور آپ کہہ لیں کہ ان پاگل پن کی طرف, اور اس کی وجہ سے جو ہے چیزیں وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم صرف اس وقت اپنے ملک کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, یہ میں اپنے ایک آنے والے ولاگ میں بھی بتاؤں گا کہ وہ حالات جو ہیں وہ کتنا اکنامیکلی ڈنٹ ڈالیں گے, اور ہمارا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہماری, یا میں اگر بالکل بیسک لینگویج میں کہوں تو ہماری اصل اوقات کیا اتنی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے ایکسپیریمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کریں؟ ہماری اکانومی کیا یہ افورڈ کر پائے گی؟ اس کے اوپر میں ایک الگ بلاگ بھی کروں گا. تب تک کے لیے شکریہ, اللہ حافظ.